اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ وہ اکیلا اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اس کے اوصاف میں، اس کے اختیارات میں اور اس کی آسماء میں اس کی برابری کرنے والا، اس کا شریک اور ہمسر کوئی بھی نہیں۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و مطہر ذات کے لیے، جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنا آخری رسول، پیغمبر اور نبی بنا کر دنیا کی رشد و رہنمائی کے لیے مبعوث کیا، اور آپ کے قلب پر اللہ نے کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، جو قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی رشد و رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اسی پرحکمت کتاب میں سے قرآن مجید کا ایک مقام تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے ایک قدم آگے یا پیچھے مت ہٹو۔ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے فکر آخرت۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ہمارا بچہ جب سالانہ امتحان میں جاتا ہے تو وہاں اپنے پیپر میں وہ ساری شیٹیں فل کر کے آتا ہے، اور پیپر میں اتنا لکھتا ہے کہ وہ ایکسٹرا شیٹ بھی لیتا ہے، لیکن جب اس کا رزلٹ آتا ہے تو وہ بچہ فیل ہو جاتا ہے۔ ہم والدین اسکول میں جاتے ہیں، بورڈ میں جاتے ہیں، کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں کہ ہمارے بچے نے تو بہت تیاری کی ہے، فیل کیسے ہو گیا ہے؟ جب ہم اس کے پیپر چیک کرتے ہیں تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس نے ایکسٹرا شیٹس بھی لگائی ہیں، لیکن جو سوالات پوچھے گئے تھے ان سوالوں کا جواب اس نے نہیں لکھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو زندگی عطا کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ جو اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے اور زندگی کے بعد جو موت ہے، اس کا مقصد یہ ہے ایکم احسن عملا، تم میں سے نیک اعمال کون کرتا ہے۔ گویا کہ مرنے کے بعد جو سوالات کیے جائیں گے، ان سوالوں کی تیاری کے لیے ہمیں یہ زندگی ملی ہے، اور وہ جو سوال ہیں وہ نیک اور برے اعمال کی صورت میں ہیں۔ اللہ نے ہمیں نیکی کا راستہ بھی دکھایا ہے اور برائی کا راستہ بھی دکھایا ہے۔ اب میرے اور آپ کے اختیار میں ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔
اگر ہم نیکی کا راستہ اختیار کریں تو نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جو نیکی کر رہے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں ہوگی پھر وہ نیکی کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص مغرب کی نماز 3 فرائض کے بجائے 4 رکعت پڑھتا ہے، وہ جو 1 رکعت پڑھ رہا ہے ہماری نظر میں تو وہ عبادت کر رہا ہے، لیکن وہ جو 1 رکعت اضافی ساتھ ملا رہا ہے وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے۔ وہ جو 1 رکعت ساتھ ملا رہا ہے وہ نیکی نہیں کر رہا، وہ گناہ کر رہا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آخرت میں جن نیکیوں کا، جن اعمال کا وزن کیا جائے گا، ان اعمال کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی ایک صفت ذکر کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا، کسی حکم کا فیصلہ کر دیتے ہیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہ، پھر مومن مرد اور عورت اس میں اپنی مرضی نہیں کرتے ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر لی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ کھلا گمراہ ہو چکا ہے۔ کتاب الاعتصام میں ایک واقعہ نقل ہے، امام مالک رحمہ اللہ مدینہ کے بہت بڑے امام، مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی احادیث پڑھانے والے، اور اتنے عظیم امام کہ مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے ہیں اور مدینہ الرسول میں جوتا اتار کے چلتے ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے، امام صاحب میرا جی چاہتا ہے کہ میں جب عمرے کے لیے احرام باندھوں تو مسجد نبوی سے احرام باندھوں۔ جو لوگ مدینہ سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں وہ ذوالحلیفہ سے باندھتے ہیں، جسے آج کل ہم بیر علی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کتب احادیث پڑھ لیں، ذوالحلیفہ کی کوئی فضیلت کتب احادیث میں موجود نہیں، بس اتنی بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے عمرے کے لیے احرام باندھا ہے تو ذوالحلیفہ سے باندھا ہے۔ اس کی کوئی فضیلت اللہ کے پیغمبر نے بیان نہیں کی، لیکن مسجد نبوی کی کیا فضیلت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھتا ہے اللہ 1000 نمازوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اور یہ فضیلت تو کیا ہے، اس سے بڑھ کے فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیانی جو فاصلہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ سادہ الفاظ میں یوں سمجھیں تو وہ بندہ یہ خواہش کرتا ہے کہ امام مالک میرا یہ ارادہ ہے کہ عمرے کے لیے جو احرام باندھوں وہ میں جنت سے باندھ کے جاؤں، تو امام مالک رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے باندھ لو۔ امام مالک نے کہا اگر تو ایسا کرے گا تو تو گمراہ ہو جائے گا۔ کیوں کہا کہ تو گمراہ ہو جائے گا؟ بظاہر تو بہت اچھا عمل ہے، مسجد نبوی سے احرام باندھ رہا ہے، بظاہر بہت نیک عمل ہے کہ جنت میں سے احرام باندھ کے جا رہا ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تیرا یہ عمل اچھا نہیں، ایسا کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کی ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، وہ آخرت جس کے عذابات سے، جس کی سختیوں سے میرے پیغمبر آپ کو ڈراتے رہے ہیں، وہ ہولناکی کا دن، وہ سختی کا دن، القارعۃ ما القارعۃ الحاقۃ ما الحاقۃ اذا زلزلت الارض زلزالها اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، وہ قیامت جس کی سختیاں اور ہولناکیاں اتنی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس دن انبیاء کہیں گے رب نفسی رب نفسی، اے اللہ مجھے اس دن کی سختی سے بچا لے، اللہ اس دن کی سختی سے مجھے بچا لے۔ اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ اس دن کی ضلالت سے بچ جائیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت نہ کریں۔ اس کی ایک اور مثال لے لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس 3 لوگ آئے، انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیے، اور جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں ساری زندگی دن کا روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں ساری رات قیام کروں گا۔ ان میں سے 2 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دین میں اضافہ کیا ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جس نے دین میں کمی کی ہے۔ 2 لوگ ایسے ہیں جو اضافے والے ہیں کہ ساری رات قیام کروں گا، سارے دن کا روزہ رکھوں گا، اور ایک دین میں کمی کرنے والا ہے، کہتا ہے میں زندگی میں شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری بلا کے انہیں یہ تنبیہ کی اور متنبہ کیا اور کہا کہ یہ طریقہ میرا نہیں ہے، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت کا انکار کر دیا، میری سنت سے منہ موڑ لیا، اس کا میں محمد علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دین اسلام میں اپنی مرضی نہیں چلتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے سب سے بڑے، سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ، افضل اور عرفہ شخصیت ہیں۔ جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر نے جو شادی کی ہے وہ شریعت کے مطابق کی ہے، سیدنا ابو بکر نے یہ عمل کیا تو اسلام کے مطابق عمل کیا۔ لیکن جب بات آتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ محمد الرسول اللہ نے شریعت کے مطابق کیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ نے کیا وہی عین دین ہے، وہی شریعت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت چھوڑ کر بندہ یہ سمجھے کہ میں آخرت کے دن عزتیں پالوں گا، قیامت کے دن مجھے اللہ جنت میں داخل کر دے گا، یہ ایک انسان کے ذہن کا وہن ہو سکتا ہے، یہ اس کے ذہن کی کجروی ہو سکتی ہے، یہ اس حسن ظن میں مبتلا ہے، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کل قیامت کا دن ہوگا، میں اعمال کر کر کے تھک چکا ہوں گا، لیکن اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیجئے هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، میں آپ کو ایسے شخص کے متعلق نہ بتاؤں، اخسرین اعمالا، جو اعمال بھی کرتا ہے لیکن ایسا کہ اس کے اعمال خسارے والے ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ اعمال کر کر کے تھک چکا ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام ہے، اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، اعمال کر کر کے تھک چکا، پیشانی پہ محراب ہے، اللہ نے دولت دی ہے، ہر سال حج کو جاتا ہے، اللہ نے دولت دی ہے، لاکھوں کروڑوں میں زکوٰۃ دیتا ہے، 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتا ہے،
نیکی کے کاموں میں آگے آگے نظر آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اعمال کر کر کے تھک چکا ہے، تسلا نارن حامیہ، قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، میں ایسے شخص کو گھسیٹ کر اپنی جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اعمال تو بڑے کیے ہیں، نیکیاں تو بہت کی ہیں، لیکن اللہ گھسیٹ کے جہنم میں داخل کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وجہ اور سبب یہ ہے، اعمال اس نے ضرور کیے ہیں لیکن وہ اعمال محمد الرسول اللہ کی سنت کے خلاف ہیں۔ تو جو بھی عمل ہوگا قیامت کے دن، اگر آپ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، قیامت کے دن اگر آپ رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، قیامت کے دن چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کر دے، تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کریں۔ اور اللہ رب العالمین کی محبت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو محمد الرسول اللہ کی اطاعت کر لو، آپ علیہ السلام کی فرما برداری کر لو، آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار لو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، صرف کھوکھلی محبت نہیں ہوگی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہیں قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لے گا، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ تمہیں اپنی جنت اعمال اس وقت قبول کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین بندے کو قیامت کے دن اس وقت رسوائی سے بچائے گا جب اس کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گے۔ اور آج ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ایک تو رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہیں، اور دوسرا ہم کہتے ہیں یہ اعمال اللہ کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ ایک اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف، اور دوسرا رسول اللہ کی محبت میں۔ جو سنت کے خلاف ہے وہ تو قبول نہیں ہوگا، تو جو اللہ کے رسول کی محبت میں کیا جائے گا کیا وہ قبول کیا جائے گا؟ اس کے لیے بھی شرط محمد الرسول اللہ کی فرما برداری ہے۔ مثال دیے دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کی خبر سن کر آپ کے چچا ابو لہب نے لونڈی آزاد کر دی۔ ابو لہب نے لونڈی آزاد کر دی۔ یہ لونڈی ہے کیا؟ قرآن مجید پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب نے بات نہ مانی، جہنم میں چلا گیا۔ جو اس نے محبت میں لونڈی آزاد کی تھی، ما اغنی عنہ مالہ، اس کی لونڈی نے بھی اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا۔ لونڈی مال ہے، جب کوئی بندہ، کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے۔ لونڈی اور غلام یہ بھی مال ہے، یہ تقسیم نہیں ہوگا، اس کی تقسیم کا طریقہ مختلف ہے۔ لونڈی یا غلام کو بیچا جائے گا، جو پیسے ملیں گے وہ پیسے ورثاء میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ لونڈی یا غلام یہ مال ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو لہب نے مال، اللہ کے رسول کی محبت میں لونڈی آزاد کر دی تھی، بات نہیں مانی، جہنم میں چلا گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال بھی اس کے کام نہ آیا، یعنی جو لونڈی اس نے رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں آزاد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس لونڈی کا بھی اسے کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ تو جو بھی عمل ہو وہ رسول اللہ کی محبت میں ہو، رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو، تو قیامت کے دن کی رسوائی سے بچ جائیں گے۔ رسول اللہ کی محبت میں ہو لیکن رسول اللہ کی مخالفت میں ہو، اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہو، وہ عمل چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو،
انسان جہنم کی رسوائی سے اور آخرت کی رسوائی سے نہیں بچ سکتا۔ تو آخرت کی رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، آخرت کی فکر چاہتے ہیں، تو زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، فائدہ اٹھائیں اور جو بھی عمل کریں محمد الرسول اللہ کی سنت کے مطابق کریں، یقیناً اللہ قبول فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔